پر کہ وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی۔ میں نے نصیب کی بات کی نا، یہ ہر بندے کا اپنا نصیب ہے، بحث چلتی رہے گی کیونکہ بحث چلنے کے لیے ہی ہوتی ہے، اور جب بحث چلتی ہے بہت سارے دریچے باہ ہوتے ہیں، در کھلتے ہیں تو معاملات کا حل بھی نظر آتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی درست ہے جو میں کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا۔ وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی، مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اور جس کے ساتھ جہاں اللہ رب العزت جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ خدمت قبول فرما لے، یہ اس ذات کا فضل ہے۔ میں اظہار خیالات کے لیے دعوت دوں گا۔ آج جن کی کاوش سے، جن کی دعوت پر ہم یہاں سید منظور الکونین نعت کانفرنس میں شریک ہیں، اور اس پروگرام کے، اس تقریب کے روحی رواں نعت مرکز انٹرنیشنل کے چیئرمین، تازہ خوبصورت لہجے کے شاعر محقق جناب ارسلان احمد ارسل سے التماس کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب ارسلان احمد ارسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدحت سرکار ہے سرمایہ صد افتخار، مدحت سرکار ہے سرمایہ صد افتخار، کاسۂ فن میں ہے خیرات رسول ہاشمی۔ مدحت سرکار ہے سرمایہ صد افتخار، کاسۂ فن میں ہے خیرات رسول ہاشمی۔ جناب ڈاکٹر خورشید رضوی، جناب پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی، جناب صاحبزادہ کاشف محمود، جناب عبدالمجید منہاس، جناب پروفیسر ریاض حسین زیدی، پروفیسر جمشید اعظم چشتی، جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری، جناب نور الحسن، جگر گوشہ صاحبزادہ سید منظور الکونین، جناب صاحبزادہ سید سلمان کونین، جناب صاحبزادہ سید زبیر مسعود، جناب الحاج شہباز قمر فریدی، جناب اختر حسین قریشی، دیگر معزز نعت خوانان حضرات، احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفدر علی محسن صاحب جس قرینے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں لائق تحسین ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب سے میرا تعلق تقریباً میری شعور کی عمر کے بعد سے لے کر آج تک مستحکم ہے۔ میں نے ان کو تمام نعت خوانوں سے بہت مختلف اور جدا پایا۔ میں اگر بہت زیادہ یادوں کے سلسلے میں جاؤں تو وقت نہیں ہے۔ آج کی کانفرنس کے دو مقاصد ہیں، میں صرف اس پہ 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی خدمات کو سراہیں کہ عمر بھر جو انہوں نے نعت خوانی کی، جو ان کا مشن تھا، جس پر وہ ڈٹے رہے، کہ پچھلے 15-20 برس سے جو نعت خوانی کا ماحول قائم ہوا اور اس میں جو معاملات آئے، شاہ صاحب کا اس میں دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں آیا۔ وہ اپنے مشن پر اس طرح قائم رہے کہ انہوں نے ان کو جناب سرور حسین نقشبندی تشریف لائے، میں انہیں نعت مرکز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حج کی بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جہاں جہاں بھی جب شاہ صاحب کا ذکر آئے گا، جب ان کی بات کی جائے گی، یہ بات ہمیشہ کی جائے گی کہ وہ اپنے اسلوب پر قائم رہے۔ ان کو نہ غم روزگار ہٹا سکا، نہ ان کو محافل کی زیب و زینت ہٹا سکی، نہ ان کو بہت زیادہ کوئی جاہ و حشمت، کسی کا جاہ و جلال ہٹا سکا، اور نہ ان کو ان کے مشن سے کسی کا ارادہ ہٹا سکا۔ میں نے ان کو بہت بڑے عوام الناس کے مجمع میں مولانا جامی کی نعت پڑھتے دیکھا ہے، میں نے انہیں حافظ مظہر الدین مظہر، حفیظ طائب اور ان کے بھی اساتذہ کے کلام کو پڑھتے دیکھا ہے۔
اس لیے کہ شاہ صاحب کے پیش نظر کبھی دنیاوی منفعت نہیں تھی، ان کے پیش نظر کو کبھی مال و منال کی ان کو کبھی حاجت نہیں تھی۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ بات کی تھی تو یہ بات کی تھی کہ ان کی سرکاری ملازمت تھی، ان کی گزر بسر اسے بہت اچھی طرح ہو رہی تھی، انہوں نے لوگوں کے ہاتھ کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی کسی کی آنکھ کی طرف نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ اپنی آنکھ بند کر کے جب بھی ناچ رہا ہوئے ہیں تو دربار رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے جب انہوں نے حافظ مظہر الدین مظہر کی نعت شروع کی ہے، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ جب حافظ صاحب کی وہ نعت پڑھتے تھے تو ایسی فضا بن جاتی تھی کہ سامعین بھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے اور شاہ صاحب کی بھی کیفیت دیدنی ہوتی تھی۔ تو شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد اس مجلس کا یہ ہے کہ جو نعت خوانی کا دور حاضر میں اسلوب قائم کیا گیا، میں ثاقب رضا مصطفی صاحب سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضور آج کے اس کانفرنس میں اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ دور حاضر میں نے ان کو ہر سٹیج پر بات کرتے دیکھا ہے، کوئی تقریب ہو، کوئی سٹیج ہو، دو تینوں تو علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو سب سے زیادہ اپنے سٹیج پر بیان کیا ہے، جن میں ثاقب رضا مصطفی صاحب سر فہرست ہے، اور میں ان نعت مرکز کی جانب سے ان کو بہت زیادہ ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ اس دور میں انہوں نے بات کیا جس دور میں کوئی بات نہیں اور کرتا تھا۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے سٹیج سے سب سے زیادہ آواز بلند ہوئی ہے، ان کی محفل سے آواز بلند ہوئی ہے کہ جو کچھ محافل نعت میں ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، جو شاعری پڑھی جاتی ہے محافل نعت میں، جو سٹیج پر تماشا ہوتا ہے، یہ محافل نعت کا تقاضا نہیں ہے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کچھ ہم لوگ اس کو ہم کیسے دیکھیں۔ میں نے نعت خوانی کا بہت اچھا دور دیکھا، میرے والد گرامی پروفیسر ریاض احمد شیخ جلوہ فرمائے تشریف فرمائے، ان کی سرپرستی میں نے اتنے بڑے شہباز بھائی تشریف فرمائے، میں نے یقین کیجئے شہباز بھائی نے ایسی محفل میں نے ان کی دیکھی ہے کہ شہباز بھائی پڑھ رہے ہیں اور شاہ صاحب نے نیچے سے ان کو لقمہ دیا ہے، انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور ایسی رونق ارون آباد کی محفل میں لگی ہے کہ 4 چاند لگ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ نعت پڑھی ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور وہ اس محفل کی رونق یوٹیوب پہ میں نے وہ محفل نعت دی ہوئی ہے شہباز بھائی کی، آپ شہباز قمر فریدی ہارون آباد لکھ کر سرچ کریں، اس پہ آپ کو ان کی وہ محفل نعت نظر آئے گی، اس میں یہ بالکل نوجوان ہے، اور شاہ صاحب وہاں پہ جلوہ فرمائے، اور شاہ صاحب بھی موجود ہے، اس میں صوفی تاج اکاڑوی صاحب موجود ہیں، اس میں شاید غالباً منیر ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ایسی محافل میں نے دیکھی ہیں، نہ جانے کون لوگ آئے، کن لوگوں نے اس کو حالات کو بدل دیا، نہ کوئی سامع میں سے اٹھا، نہ کوئی منتظمین میں سے اٹھا، نہ کوئی میں نے کسی کو اس کے بات کرتے نہیں دیکھا، اور میں آپ لوگوں کا یہاں تشریف لانا، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسے میں ممنونیت کا اظہار میں کیسے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ میرے پاس صرف ایک جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اور میری پچھلے 8-10 سال کی محنت تھی جس کا ثمر میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تشریف، جتنے لوگ یہاں سٹیج پر جلوہ فرما ہیں یا تشریف لائے ہیں، میں نے یقین کیجئے بڑا لوگ شور مچاتے ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے، تشریف نہیں لاتے، آپ یقین جانیے یہاں سٹیج پر موجود کسی شخص نے مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اس بڑے لوگ ہیں، اپنے شعبے کے سارے بڑے لوگ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقام میں حاضرین میں سے بڑے لوگ ہیں، کسی نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کیا، سب نے میری بات کو اور میرے ساتھ کھڑا ہونے، مجھے تسلیم بھائی نے مجھے کہا کہ سنان بھائی آپ جب مجھے کہیں میں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو، اور جس نے میں نے جس سے کہا، خورشید رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا میں کن الفاظ سے ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میری گزارش کو تسلیم کیا، جتنے آپ ریاض زیدی صاحبات جتنے لوگ تشریف لائے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں آپ ایسی نعت خوانی دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی محفل نعت کا ماحول دیکھیں جو آپ کو لگے ماحول ایسا محسوس ہو، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہاں ایک اور بار میں کرنا، صرف اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، میں بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی بات کرنی ہے،
موسیقی بھی محفل نعت خوانی نہیں ہے ہمارے ہم ایک شعور یہ بھی دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ راگ داری محفل نعت ہے. ایسا نہیں ہے. محفل نعت خوانی وہی ہے جو سید منظور الکونین نے اختیار کی. دیکھیں موسیقی کا سب سے زیادہ شعور نعت خوانوں میں سے سید منظور الکونین صاحب کو تھا, لیکن حد فاصل قائم رکھی انہوں نے. ان کی نعت خوانی میں کبھی راگ داری سامنے پر یہ نہیں تھا کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے راگ میں نعت پڑھی ہو. انہوں نے بیلنس رکھ کے نعت کو نعت کے حلقے میں رکھ کے بتایا کہ اس کو نعت کہا جاتا ہے کہ نہ موسیقی اور راگ داری حاوی ہو اور نہ کوئی اس پہ کسی لچر گانے کی طرز پہ یا کسی اس طرح کے گانے کی طرز پہ پڑھ دیا جائے, نہ کوئی شاعری ایسی سامنے آ جائے کہ ہمارا دھیان فوراً کسی گائے ہوئے گیت کی طرف چلا جائے اور ہم فوراً اس ماحول میں پہنچ جائے کہ ہمارا وہ محفل نعت کا تقاضا جو ہے وہ سارا. تو میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے اگر میری کوئی بات آپ کو تلخ لگی ہو میں بہت معذرت ہوں. میرا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے. میں نے صرف ایک ماحول کی بات کی ہے, میں نے صرف ایک اس کے اسلوب کی بات کی ہے. اور میں پھر آپ تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اب آپ سے بہت زیادہ اس پہ معذرت کرنا بھی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے, کیونکہ میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا, میں نے ایک اسلوب کی بات کی ہے. میں پیر بھولا صاحب کا, حامد انجم گل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. 6B فوڈ اینڈ جسٹس کا بہت شکر گزار ہوں. ریاض مصطفیٰ صاحب نے بہت تعاون کیا, صفدر محسن صاحب, ان کے تلامذہ نے, ان کے تمام دوست, تمام نعت خوانان حضرات نے, سلمان بھائی کا بہت شکریہ یہ واقعہ سے تشریف لائے. اور اگر کوئی نام رہ جائے تو پیشگی مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ اتنے ناموں میں سے میں اب کسی کا نام بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.